ایک شخص نے اپنے بیٹے کو تجارت کی غرض سے اپنے وطن سے دور بھیجا۔ کافی وقت گزر گیا مگر بیٹے کی کوئی خبر نہ آئی۔ دیکھتے دیکھتے دن مہینوں میں تبدیل ہو گئے۔ باپ بہت پریشان کہ ابھی تک بیٹے کی کوئی خبر نہیں آئی ہے، لہذا اپنی اس پریشانی اور اس الجھن کی وجہ سے وہ شخص 2 روٹیاں لیتا ہے اور اسے مساکین میں صدقہ کر دیتا ہے، اور جس دن وہ ان روٹیوں کو صدقہ کرتا ہے اس دن کی تاریخ اور وقت وہ لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے۔ 1 سال کے بعد اس کا بیٹا گھر واپس آتا ہے اور وہ جو مال تجارت کے لیے لے کے گیا تھا اس مال میں کثیر منافع کمانے کے بعد وہ اپنے گھر لوٹا تھا۔ اس کا باپ اس سے معلوم کرتا، بیٹا ان ایام میں جس وقت میں تم تجارت کے سفر پہ تھے اس وقت میں کیا تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہوئی؟ کیا تمہیں کوئی پریشانی آئی؟ تو بیٹا کہتا ہے، میرے والد محترم، ہم سمندر کے بالکل بیچ تھے، یکایک ہمیں سمندری طوفان نے گھیر لیا اور ہماری کشتی ڈوبنے لگی اور میں بھی ڈوبنے لگا۔ میں دیکھتا کیا ہوں کہ 2 شخص آتے ہیں اور مجھے پکڑتے ہیں اور کنارے پہ لے کے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ لوگ جانے لگتے ہیں تو مجھ سے کہہ کر جاتے ہیں کہ اپنے باپ سے کہنا کہ آئندہ مرتبہ 2 روٹیوں سے زیادہ دے تو اس سے زیادہ بدلہ پائے۔ سبحان اللہ، کہ 2 روٹیاں باپ نے صدقہ کی تو بیٹے کو یہ اجر ملا کہ مولا نے اسے سمندر میں غرق ہونے سے بچا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب کی ذات کتنی رحیم اور کریم ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کریں، اور جو لوگ کمزور ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی مدد کریں تو انشاءاللہ الرحمن مولا تعالیٰ ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے گا۔ اور ایک ضروری بات یہ کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ملک کے حالات کیسے ہیں، خالی ملک کے ہی حالات نہیں، پوری دنیا کے حالات اس وقت کیسے ہیں آپ اچھے سے بات جانتے ہیں۔ لوگ پریشان حال ہیں، کچھ لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں کیونکہ پوری دنیا اس وقت بند ہے، سبھی لوگ اپنے گھروں میں مقفل ہیں، صرف اپنے گھر کے اندر ہی ان کو رہنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے ہندوستان کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا معاملہ ہے۔ تو اس ماحول کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پہ مال کثیر ہے اور وہ اس مشکل وقت میں بھی اس مشکل سے اپنے مال کے ذریعے نکل سکتے ہیں، مطلب کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں۔ لیکن کچھ احباب ہمارے ایسے ہیں کہ جو کمزور ہیں اور ان کے پاس ویزا جو ہے وہ چند دن کی ہے، اور جب وہ ویزا ختم ہو جائے گی تو ان کے پاس آگے اس ویزا کو حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا شمار ان لوگوں میں سے ہے کہ وہ روز کنواں کھودتے ہیں اور روز اس کنویں میں سے پانی پیتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ کے جو احباب ہیں یعنی کہ رشتہ دار ہیں اس میں تلاش کریں کہ کون ضرورت مند ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ اپنے مال میں سے کسی کو دیں تو آپ کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے، آپ کے بھی پریشانی کے دن آرام سے گزر جائیں اور اس کے بھی گزر جائیں، تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں ایسا کون شخص ہے۔ اگر کوئی آپ کو ایسا نظر آتا ہے تو اسے کال کریں، اس سے معلوم کریں کہ بھئی تمہاری کیا پریشانی ہے، ہمیں بتاؤ، انشاءاللہ الرحمن ہم تمہاری مدد کریں گے، جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے ہم تم تک مہیا کرائیں گے۔ آپ نے دیکھا صرف 2 روٹی اور بیٹے کی جان بچ گئی یہاں، تو ہمارے پاس ایک بہت اچھا موقع بھی ہے اگر دیکھا جائے تو رب کی رضا حاصل کرنے کا۔ تو اس طریقے سے کریں جو ضرورت مند ہیں ان تک سامان پہنچائیں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ غیر ضرورت مند ہوتے ہیں یعنی کہ انہیں ضرورت نہیں ہوتی ہے ان تک اتنا سامان پہنچ جاتا ہے، جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے معاشرے میں کہ دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ضرورت مند انسان جو ہوتا ہے اس میں غیرت ہوتی ہے،
وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ حتی الامکان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں خود سے کروں جو بھی کروں۔ اور عموماً جن کا شیوا ہے لوگوں کا آگے ہاتھ پھیلانے کا، آپ اگر ان کے گھر کا معائنہ کریں گے تو دیکھیں گے صرف اپنے اس فعل اور اپنے اس عمل کی بنا پر ان کے گھروں میں ان لوگوں سے زیادہ اناج، ان لوگوں سے زیادہ غذائیں ملیں گی کہ جن لوگوں نے انہیں دی ہیں۔ تو لہٰذا انہیں بھی دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انہیں نہ دیں انہیں بھی اگر آپ کے پاس ہے تو، لیکن زیادہ کوشش یہ کریں کہ پہلے دیکھیں اپنوں کو، اگر آپ کے اپنوں میں کوئی ہے تو اس سے دیں، اس کے بعد اپنے محلے میں دیکھیں، محلے کے بعد تھوڑا دور اور آگے نکل جائے، وہاں دیکھیں کون ضرورت مند ہے۔ اگر آپ اس عمل کو اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن کوئی بھی شخص جو ہے پریشانی کا شکار نہیں ہوگا، اور ہر شخص جو ہے بھوک مری سے بچ جائے گا۔ اور سب سے ضروری چیز دیکھیے، جب آپ کسی کو کچھ دینا جائیں تو خدا اس کا فوٹو کھینچنے سے گریز کریں، یہ عمل ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ عمل ہماری شان نشان نہیں، بلکہ جو بھی دیں اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ جب اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کریں گے تو مولا تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور یہ مشکل وقت جو آج ہمارے اوپر مسلط ہے انشاءاللہ الرحمن اللہ نے چاہا تو بہت جلد اس کے کرم سے، اس کے رحم سے یہ مشکل وقت گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ